20 رمضان المبارک کی جو نسبت ہے وہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے معرکے کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفاران مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کی مختلف شکیں تھیں، بظاہر وہ جتنی شکیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں، لیکن چونکہ حضور نبی رحمت کی جو ویژن ہے وہ عام انسان سے بہت ہٹ کر تھی، لہٰذا وہ جانتے تھے کہ جو معاہدہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ اسلام کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ تو جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو اس معاہدے میں چند اسلوب، قوانین اور پرنسپلز طے ہوئے کہ ان اصولوں کے مطابق جو دونوں اطراف ہیں وہ سیز فائر کریں گی، جنگ نہیں کریں گی۔ اسی طرح اس کا اطلاق جو مسلمانوں کے حلیف قبیلے تھے مکہ میں ان پر بھی ہوتا تھا، اور جو کفار کے حلیف قبیلے تھے ان پر بھی ہوتا تھا۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ جو کفار کے حلیف قبیلے تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے ساتھ دوبارہ کچھ جھڑپیں شروع کی، تو اس روح سے انہوں نے معاہدے کی جو شک تھی اس کو توڑ دیا۔ تو جب کسی معاہدے کی شک کو توڑ دیا جائے تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا جہاں پر صلح حدیبیہ ختم ہو گیا، اس کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ کی شکیں ٹوٹ گئیں تو ایسے میں حضور علیہ السلام نے 10,000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اب جب یہ لشکر مکہ کی جانب روانہ ہوا تو اس کی دھاک اتنی تھی، کیونکہ اس پرانے دور میں موبائل سسٹم یا سیٹلائٹ تو نہیں تھا، لیکن قاصدوں کا نظام ہوتا تھا۔ تو یہ جو ریاستیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے لوگوں کو کہیں نہ کہیں متعین کرتی تھی، وہ پھر وقتاً فوقتاً خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ تو قافلہ چونکہ سلو چلتا تھا، جو قاصد ہوتا تھا وہ تیز بھاگتا تھا، تو یہ ان تک خبر پہنچ گئی کہ وہاں سے لشکر چل چکا ہے، لیکن اتنی دھاک اور اتنا روب اور اتنا دبدبا تھا اس لشکر کا کہ کسی نے اس کی مزاحمت نہ کی، ماں سوائے تاریخ لکھتی ہے ایک چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی جس میں مسلمانوں کے غالباً 2 لوگ شہید ہوئے، دوسری طرف کے کوئی 10 12 15 بندے مارے گئے، لیکن کوئی خاص بڑی مزاحمت کے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ تاریخ ساز فتح تھی مسلمانوں کے لیے کہ جب وہ کفاران مکہ کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اجیرن کیے رکھا، آپ نے طائف والا واقعہ بھی پڑھا ہوگا۔ میں خود طائف گیا، میں نے وہاں پر جا کے وہ جگہ دیکھی، وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد الکو کے نام سے، الکو بولتے ہیں کونی کو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر اپنی زخمی حالت میں اپنی کونی کے ذریعے ٹیک لے کر وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کیا وہاں پر۔ تو جو آپ کا خون مبارک اس میں جذب ہوا تو آج تک اس میں سے خوشبو آتی ہے اس کی۔ تو طائف والوں کا ظلم بھی آپ کے سامنے ہے اور مکہ والوں کا بھی ظلم آپ کے سامنے ہے۔ جو سرداران مکہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اب وہ حضور علیہ السلام کے آسرے پر تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اپنی مرضی تھی کہ انہیں قتل کریں یا انہیں چھوڑ دیں۔ تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ رحمت للعالمین کا لقب ملا ہوا تھا، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان داخل کر لیا گیا، جنہوں نے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی ٹھان لی ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا، زور زبردستی کسی پہ نہیں کی گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے بھی اسلام قبول کر لیا کہ یار اگر نہیں کریں گے قبول تو ہو سکتا ہے کہ سامنے کچھ نہ کہیں لیکن بعد میں مار دیں۔ ان کو تاریخ نے طلقاء کے نام سے بھی لکھا۔ 20 رمضان المبارک بھی اسلامی تاریخ کا نہایت ہی ایک اہم دن ہے اور سبق آموز دن ہے کہ جس دن بغیر کوئی پتہ گرائے، وہ جو چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، بغیر کوئی پتہ گرائے پورا مکہ شہر کو فتح کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ ابھی شہر مکہ تو فتح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر داخل ہو گیا، لیکن اب دلوں پہ حکمرانی کیسے کی جائے گی؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو کفار ایک عرصے سے بتوں کو پوجتے آ رہے تھے، اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے تھے،
کیا تلوار کے زور پر ان کو دین سے ہٹایا جا سکتا تھا؟ تو یہ ممکنات میں سے نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر اپنا کردار پیش کیا۔ وہ جو رحمت للعالمین کا لقب آپ کو ملا تھا، آپ نے اس کی روشنی میں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھا کہ وہ لوگ مجبور ہو کے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔